یہ سعد بن سہان مسجد اور وہ زید بن سہان، وہ پیچھے رائٹ ہینڈ سائڈ نظر آ گئی مسجد؟ چلے اب سامنے نظر آئے گی، اب سامنے دیکھیں، نظر آ رہی ہے سامنے مسجد ایک؟ یہ دونوں بھائیوں کی مسجد ہے، یہ لکھا ہوا ہے سعد بن سہان، وہ زید بن سہان، وہ دونوں پہ قرآن کی تلاوت کے کرتے مولا کے چاہنے والے دونوں بھائی۔ یہ محراب ہے، ہم اندر چلتے ہیں۔ مسجد حضرت سعد بن سہان حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ہیں، بہت جلیل القدر ہیں، بہت بڑے خطیب تھے اور بہت ان کا بیان اچھا تھا، عالم تھے، فاضل تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں خطبہ دیتے تھے، منبر پہ جاتے تھے۔ مولا کے زمانے میں منبر پہ جانے والے افراد بہت کم تھے۔ یہ ہے مسجد سعد بن سہان، یہ 2 یا 3 بھائی تھے، امیر المومنین کے قریبی جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن سہان مسجد سہلہ کے ساتھ زید بن سہان کی مسجد ہے اور وہ وہاں پہ تلاوت کرتے تھے قرآن کی۔ حضرت سعد بہت شعلہ بیان خطیب تھے، تو مولا کئی مرتبہ ان کو کہتے تھے کہ میرے سے پہلے تقریر کریں، لوگوں کو بتائیں کون تقریر کرنے والے، کون بولنے والے، کیونکہ لوگوں کو زمانے میں معرفت نہیں تھی ہم لوگوں کی۔ تو حضرت سعد بن سہان بہت شعلہ بیانی سے مولا کا تعارف کرواتے، کہتے لوگوں تیار ہو جاؤ، مولا کائنات خطاب کریں، امیر المؤمنین خطاب کرنے والے، کل ایمان، اس طرح سے تعارف کرواتے تھے کہ لوگوں کے اندر ایک ہیجانی کیفیت آتی تھی۔ اس کے بعد کہتے تھے اب سب لوگ استقبال کریں، امیر المؤمنین آ گئے۔ اس کے بعد پھر مولا تقریر کرتے تھے، یعنی ان سے کہتے تھے کہ آپ میرے لیے لوگوں کو تیار کریں، آمادہ کریں۔ تو حضرت سعد بن سہان مولا کے آخری وقت کے اندر حضرت ابو الاسود الدؤلی راوی ہیں جو مولا کے قریبی صاحب، ابھی ہم ان کے بھی گئے تھے، تو بستر کے ساتھ لوگ کھڑے، ان کے پیچھے کوئی اور نہیں تھا، یعنی بہت کم افراد۔ آواز کلیئر ہے میری جی؟ تو وہ افراد کھڑے تھے، مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ سب نے سوالات کیے اور مختلف سوالات کیے، لیکن ولیکن خففوا مسئلتکم، لیکن اپنے سوالوں کو بہت کم رکھنا کیونکہ میرے سر میں ضربت لگی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولا کے سر میں ضربت لگی تھی، پھر کیوں کہا سلونی سلونی؟ مولا نے اس لیے کہا سر میں ضربت لگنے کے بعد سلونی سلونی، تاکہ وہ افراد جنہوں نے پیغمبر پہ الزام لگایا تھا نا ہذیان کا، انہیں پتہ چل جائے کہ ارے جب وسیع کا یہ عالم ہے تو نبی کیسے ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ تو مولا امیر المومنین نے اس کو کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو حضرت سعد جن کی یہ مسجد ہے، انہوں نے کہا مولا میرا سوال تھوڑا طولانی ہے، آپ اجازت دیں گے تو پوچھوں گا، منع کر دیں گے تو سوال نہیں کروں گا۔ مولا نے کہا ساسا آپ کو اجازت ہے، باقی سب سے کہا سوال کم رکھنا، ساسا آپ کو اجازت ہے، طویل سوال کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا من افضل؟ انچا ہم آدم۔ مولا کون افضل ہے، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم؟ واقعہ مکمل کر دوں یا رہنے دوں؟ مکمل کر دوں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مولا آپ افضل ہیں یا حضرت آدم؟ تو مولا نے جواب دیا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے میرے نبی، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ کہ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں فخر کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے کہ اس نے مجھے کتنا افضل بنایا۔ پھر کہا کہ انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں۔ تو حضرت سعد بن سہان نے کہا وَلِمَا ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ حضرت آدم سے افضل ہیں؟ تو کہا اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب مت جائیے گا۔ کہا جانتے ہو اللہ نے کس چیز کو کھانے سے روکا تھا جناب آدم کو؟ کہا گندم کھانے سے روکا تھا، لیکن پھر بھی جناب آدم رک نہ سکے، اللہ نے منع کیا تھا، حرام نہیں تھی گندم، لیکن اس میں ترکے والا تھا، ان کی آزمائش تھی، امتحان تھا، وہ پھر بھی نہ رک سکے۔ کہا ساسا اللہ نے مجھے روکا نہیں تھا گندم کھانے سے، لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی، میں نے پوری زندگی جو کھائی، میں نے گندم نہیں کھائی۔ کہا من افضل؟ انت ام نوح، مولا کون افضل ہے، آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام؟ حضرت نوح، نبی نوح علیہ السلام افضل ہے۔ کہا انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں۔ کہا وَلِمَا ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟
کہا کہ جناب نوح نے تبلیغ کی 950 سال، قرآن میں کہا الفا 1000 میں سے 50 کم الا 5، اس میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا 1000 میں سے 50 کم 950 سال تبلیغ کی. پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دے. یہ سوائے کافروں کے اور کچھ پیدا نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھی کافر بنا دیتے ہیں، ان سب کو مار دے. کہا کہ ایسا سا جناب نوح پہ سخت وقت گزرا تھا، انہوں نے بد دعا کر دی. لیکن پیغمبر کے بعد 25 سال جو میں نے گزارے وہ حضرت نوح سے زیادہ سخت وقت مجھ پہ تھا، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی بد دعا نہیں کی، میں نے کبھی بد دعا نہیں کی. کساسا اس لیے میں نوح سے افضل ہوں. پھر سوال کیا من افضل؟ انت ام ابراہیم. آخر مکمل کرو. تو کہا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل تھے؟ کہا انا افضل، میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں. کہا لما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جناب ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. کہا ساسا جناب ابراہیم نے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھنے کے لیے دعا مانگی تھی کہ پروردگارا مجھے دکھا دے، تاکہ اللہ نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے کیا ابراہیم؟ کہا بلا بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اطمئن قلبی، تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے اس لیے دعا مانگ رہا ہوں. تو کہا ساسا جناب ابراہیم نے اطمینان قلب کی خاطر مردوں کو زندہ ہوتا دیکھنے کے لیے دعا مانگی تھی. اور میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات مجھ علی کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میں یقین کہ اس درجے پہ فائز ہوں، اس منزل پہ فائز ہوں کہ کوئی بھی میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے علم و یقین میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اب یہ جب میں حضرت موسیٰ کا پڑھتا ہوں تو یقین مانے میں یہاں نہیں ہوتا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں معراج میں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب ساسا بن سوحان نے کہا من افضل انت ام موسیٰ، یا علی کون افضل ہے، یا امیر المومنین کون افضل ہے، آپ یا حضرت موسیٰ؟ کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہ ولما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ ساسا جب اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. وہ کہتا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں. موسیٰ جا کے اسے تبلیغ کرو. کہ ساسا جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگارا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، اشدد به ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف یقتلونی، پروردگارا میں نے فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا تھا، وہ واجب القتل تھا، ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا. جناب موسیٰ نے اسے مار دیا، ایک صرف اور صرف فرعون کے سپاہی کا قتل کیا تھا. تو کیا کہا پروردگارا میرے ساتھ کسی کو بھیج دے، میں اکیلا نہیں جانا چاہتا. کہا ساسا جناب موسیٰ نے صرف ایک ظالم مارا تھا، اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج دیں. لیکن اے ساسا جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھ علی سے کہا جائیے جا کے مکہ کے اندر سورہ برات کی تلاوت کر دیجئے اور مکے والوں سے اعلان برات کر دیں، کہہ دے کہ مکے والوں مکہ خالی کر دو، تم نجس ہو، یہاں سے باہر چلے جاؤ، برات من اللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات کر دیجئے. کا ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر کے اندر کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو. کسی کا باپ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، کسی کا چچا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا نانا. لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیجیے. کہ ساسا میں تنہا مکے گیا. جب مکے پہنچا تو مکہ وادی ہے، بیچ میں مکہ ہے، چاروں طرف پہاڑیاں. میں پہاڑی پہ چڑھ کے جب اترنے لگا سب نے دیکھا علی آ رہے ہیں، سب کے سب کہنے لگے او مکے والوں جمع ہو جاؤ، تمہارے باپ کا، تمہارے بھائیوں کا، چچا کا، خالو کا، ماموں کا، نانا کا، بھانجوں کا، چچا، سب کے قاتل یہ اکیلا علی آ رہا، تم سب کا دشمن علی ہے. کہ سارے مکے والے خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے. کہ ساسا میں نے احرام باندھا ہوا تھا، نہ میرے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ تلوار تھی، نہ تیر تھا، نہ کمان تھی، میں تنہا تھا، نہتا تھا. ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا، جب میں اتر رہا تھا تو سب میرے لیے راستہ دینے لگے، کسی میں ہمت نہیں تھی کوئی میرا راستہ روک لیتا. کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا اور چھت پہ چڑھنے کے بعد میں نے کہا اور مکے والوں مکے کو خالی کر دو. اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا، اللہ نے بھی تبرہ کیا، محمد مصطفیٰ نے تبرہ کیا، میں علی بھی تبرہ کرتا ہوں. سب کو اعلان برات سنایا کہ مکہ خالی کر دو، تم سب کے سب نجس ہو. اعلان کرنے کے بعد کہ ساسا میں بڑے آرام سے خانہ کعبہ کی چھت سے اترا، اطمینان کے ساتھ چلا. ایک مرتبہ میں نے چہروں کو دیکھا، سب کے دلوں میں خوف تھا، پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا. ساسا
میں جا رہا تھا، میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ ساسا کیسے مولا چلے ہوں گے کہ جب شیر جنگل سے کچھاڑ سے اپنے شکار کو منہ میں لے کے چلتا ہے تو کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی کہ شیر کا راستہ روک لے. کساسا میں اس حالت میں چلا، کسی نے میرا راستہ نہیں روکا. ساسا میں ایک مرتبہ چلا، میں نے اپنے قلب میں اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا. ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. کساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں. نجف میں آئے ہیں، کوفہ میں آئے ہیں، مولا کے فضائل ہو گئے. یہاں پہ اس مقام پہ دو جملے اور آخری جملہ سن لیجئے کہ من افضل انت ام عیسیٰ، یا علی کون افضل ہے، آپ یا عیسیٰ؟ نبی عیسیٰ علیہ السلام کون افضل ہے؟ مولا نے کہا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہ وَلِمَ ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، اے مولا ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ ساسا جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی. ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے. اخرجی، یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. کہا مریم کو ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ مریم یہاں سے باہر تشریف لے جائیے، یہ ولادت کا گھر نہیں، عبادت کا گھر ہے. کہا ساسا جب میرا وقت ولادت قریب آیا، میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھی، باہر تھی. جناب مریم اندر تھی، اللہ نے کہا باہر چلے جائیے. کہ میری ماں خانہ کعبہ سے باہر تھی. ایک مرتبہ میرا وقت ولادت قریب آیا، دیوار کعبہ شک ہوئی رکن یمانی سے، اور شک ہونے کے بعد اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر داخل ہو جائیے. کہ ساسا مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے بیت المقدس سے نکالا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے خانہ کعبہ میں بلایا گیا. میری ماں کو میری وجہ سے خانہ کعبہ میں بلایا گیا تھا. کہ مریم و فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں تھا، عیسیٰ کا اور علی کا مقابلہ تھا. کہا جناب مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے بھیجا. اب سمجھ میں آیا علی کون ہے. کہ سارے انبیاء علیہ السلام جن پہ ناز کریں آپ ان کی زیارت کے لیے آئے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، پروردگارا تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تو زیارت امیر المؤمنین کے لیے لے آیا. آئیں ذرا اس مقام پہ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں گے. حضرت ساسا بن سہان نیت کر لیجیے اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے. مستحب اعمال اپنی طرف سے، زندہ مردہ سب کی طرف سے کر سکتے ہیں. کوئی جو زندہ ہو اس کی طرف سے بھی نیت کریں گے، اور اگر کوئی ادھر دنیا سے چلا گیا. ویسے تو تحیت مسجد ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہے ہدیہ کر دیں، چاہے کسی کی نیابت میں پڑھیں، آپ کو پورا ثواب ملے گا، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن انہیں بھی ثواب مل جائے گا. کسی کی نیت کر لیں، زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردہ. ایک وقت میں کئی لوگوں کا نام لے کے سب کی نیت کر لیں، سب کی، اپنے والدین کی طرف سے اور مومن کی طرف سے. لیڈیز اگر ادھر چلی جائیں اس سائڈ پہ